امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بیجنگ کے عظیم عوامی ہال آمد پر پرتپاک استقبال کیا گیا۔ چینی صدر شی جن پنگ نے اپنے امریکی ہم منصب کا خیر مقدم کیا۔ مصافحے کے بعد وفود کا تعارف کرایا گیا۔ چینی افواج کے دستے نے صدر ٹرمپ کو سلامی پیش کی۔ وفود کے ہمراہ ملاقات میں چینی صدر شی جن پنگ نے کہا، چین اور امریکہ دو بڑی طاقتیں ہیں اور عالمی استحکام دونوں کا مشترکہ ہدف ہے۔ دونوں ممالک کو ایک دوسرے کا حریف نہیں بلکہ شراکت دار ہونا چاہیے۔ اس موقع پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بیجنگ آمد پر پرتپاک استقبال پر چینی قیادت کا شکریہ ادا کیا اور صدر شی جن پنگ کو دنیا کے عظیم رہنماؤں میں شمار کیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ چین کے ساتھ تجارت کا خواہاں ہے اور مستقبل میں دونوں ممالک مل کر کام کریں گے۔ امریکہ اور چین کے درمیان تاریخ کی سب سے بڑی تجارتی جنگ، دونوں ممالک نے ایک دوسرے پر بھاری درآمدی محصولات لگائے۔ گزشتہ اکتوبر ایک عارضی جنگ بندی نے طے پائی مگر وہ ابھی نازک ہے۔ ٹرمپ کا یہ دورہ اسی ٹوٹتے پل کو مضبوط کرنے کی کوشش قرار۔ واشنگٹن چاہتا ہے کہ بیجنگ امریکی زرعی اجناس، ہوائی جہاز اور صنعتی اشیاء کی خریداری بڑھائے تاکہ تجارتی خسارہ کم ہو۔ نایاب معدنیات اور مصنوعی ذہانت دو محاذ ہیں جہاں دونوں ممالک کے مفادات سب سے زیادہ ٹکراتے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا ایران کے خلاف چین سے مؤثر کردار ادا کرنے کا مطالبہ۔ مارکو روبیو نے کہا، خلیج فارس میں چینی جہاز پھنس گئے، ایک چینی کارگو جہاز بھی متاثر ہوا۔ خلیج فارس کی صورتحال ایشیا کے لیے بڑی عدم استحکام کا باعث بن سکتی ہے۔ توانائی راستوں پر انحصار کے باعث چین کو بحران کے حل میں کردار ادا کرنا چاہیے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا، ایران کے ساتھ کشیدگی ختم کرنے کے لیے مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا، امریکی صدر کی ریڈ لائن بہت سادہ ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے حفاظتی اقدامات کر لیں جن کے نتیجے میں ایران کبھی ایٹمی ہتھیار حاصل نہ کر سکے۔ انہوں نے مزید کہا، بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا مذاکرات میں اتنی پیش رفت ہوتی ہے یا نہیں کہ صدر ٹرمپ کی ریڈ لائن کو مطمئن کیا جا سکے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا اسرائیل اور اس کے سہولت کاروں کو انتباہ۔ ایکس پر جاری بیان میں کہا، اسرائیل کے ساتھ گٹھ جوڑ ناقابل معافی جرم ہے۔ اسرائیل کے ساتھ مل کر تقسیم کا بیج بونے والوں سے حساب لیا جائے گا۔ عظیم ایرانی عوام سے دشمنی احمقانہ جوا ہے۔ نتن یاہو جو آج بتا رہا ہے، ایرانی فوج بہت پہلے سے آگاہ تھی۔ ایران کے اقوام متحدہ میں مشن نے امریکی حمایت یافتہ مجوزہ قرارداد کو مسترد کر دیا۔ اقوام متحدہ میں ایرانی مشن نے ایکس پر جاری بیان میں قرارداد کو مضحکہ خیز اور فریب قرار دیا، جس میں آپ نئے ہرمز میں تہران کے اقدامات پر پابندیوں کی دھمکی دی گئی تھی۔ ایرانی مشن کے سابق امریکہ کی جانب سے مختلف ممالک کی حمایت کو عالمی اتفاق رائے ظاہر کرنا بے بنیاد اور فریب دہی ہے۔ زبردستی تعاون کی کوئی بڑی تعداد ایران کے خلاف واشنگٹن کی جاری بین الاقوامی سطح پر غلط کارروائیوں کو جائز نہیں قرار دے سکتی۔ مشن نے لکھا، سمندری ناکہ بندی، ایرانی تجارتی جہازوں پر حملے، ان کی غیر قانونی ضبطی اور عملے کو یرغمال بنانے جیسے اقدامات سمندری قزاقی سے مشابہ ہیں۔ چینی کمپنیاں ایران کو خفیہ طور پر اسلحہ منتقل کرنے کی منصوبہ بندی کر رہی ہیں۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق امریکی حکام نے بتایا کہ چینی کمپنیوں نے ایران کو تیسرے ممالک کے ذریعے اسلحہ بھیجنے پر بات چیت کی ہے تاکہ اس کی اصل شناخت چھپائی جا سکے۔ ان منصوبوں میں میزائل نظام اور دیگر فوجی آلات شامل ہو سکتے ہیں جنہیں مختلف روٹس کے ذریعے منتقل کرنے کی بات کی گئی، جن میں بعض افریقی ممالک بھی شامل ہیں، لیکن واضح نہیں ہے کہ آیا یہ سامان واقعی بھیجا گیا ہے یا نہیں۔ رپورٹ کے مطابق یہ بات چیت غالباً بیجنگ کی معلومات یا آگاہی کے ساتھ ہوئی ہوگی۔ وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب پاکستان کے پہلے پانڈا بانڈ کی اجرا کے لیے چین روانہ ہو گئے ہیں۔ وزارت خزانہ کے اعلامیے کے مطابق وزیر خزانہ بیجنگ میں پاکستان پانڈا بانڈ اجرا کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ پاکستان پہلی بار پانڈا بانڈ کے ذریعے چینی سرمایہ مارکیٹ میں تک رسائی حاصل کرے گا۔ پانڈا بانڈ کے اجرا کو پاکستان کی مالیاتی حکمت عملی میں اہم پیش رفت قرار دیا گیا ہے۔ پانڈا بانڈ پروگرام کا مجموعی حجم 1 ارب امریکی ڈالر مقرر کیا گیا ہے۔ ابتدائی پانڈا بانڈ اجرا 250 ملین امریکی ڈالر کے مساوی ہوگا۔ پانڈا بانڈ اجرا کو اے ڈی بی اور ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کی معاونت حاصل ہوگی۔ پانڈا بانڈ سے عالمی سرمایہ کاروں کو اعتماد میں اضافہ متوقع ہے۔ پاکستان روایتی قرضوں سے مارکیٹ بیس فائنینسنگ کی جانب بڑھ رہا ہے۔ حکومت نے پانڈا بانڈ کو پاکستان کی معاشی بحالی اور عالمی اعتماد کی علامت قرار دے دیا۔
چین اور پاکستان کے درمیان مالیاتی تعاون کا نئے دور کا آغاز ہے۔ تقریب میں چین کے مالیاتی اداروں، عالمی سرمایہ کاروں اور بینکاری نمائندگان کی شرکت متوقع ہے۔ وزیر خزانہ تقریب میں پاکستان کی معاشی بحالی اور اصلاحاتی ایجنڈے پر روشنی ڈالیں گے۔ دورہ چین کے دوران وزیر خزانہ کی سرمایہ کاروں اور چینی حکام سے اہم ملاقاتیں متوقع ہیں۔ حکومت نے پانڈا بانڈ اجرا کو معاشی سفارتکاری کا اہم سنگ میل قرار دے دیا ہے۔ پاک فوج ایف سی بلوچستان کا بارکھان کے علاقے نوشام میں سینیٹائزیشن آپریشن کے دوران دہشت گردوں سے شدید فائرنگ کے تبادلے میں فیلڈ آفیسر سمیت 5 بہادر جوان شہید ہو گئے۔ پاک فوج نے جوابی کارروائی میں فتنہ ہندوستان کے 7 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا۔ ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد ہوا۔ ISPR کا بتانا ہے فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کرنے والوں میں پاک پتن سے تعلق رکھنے والے 31 سالہ میجر توصیف احمد بھٹی، سکھر سے تعلق رکھنے والے 36 سالہ نائک فدا حسین شامل ہیں۔ اسکردو سے تعلق رکھنے والے 32 سالہ سپاہی ذاکر حسین، خانوال سے تعلق رکھنے والے 21 سالہ سپاہی سہیل احمد، رحیم یار خان سے تعلق رکھنے والے 24 سالہ سپاہی محمد ایاز شامل ہیں۔ ISPR کا کہنا ہے علاقے میں ممکنہ بھارتی اسپانسر دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے دہشت گردی کے ناسور کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے بارکھان میں دہشت گردوں کے خلاف کامیاب کارروائی پر فورسز کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ صدر مملکت نے جام شہادت نوش کرنے والے میجر توصیف احمد بھٹی اور دیگر شہداء کو سلام عقیدت پیش کیا۔ صدر آصف زرداری نے شہداء کی درجات کی بلندی اور اہل خانہ کے لیے صبر جمیل کی دعا کی اور کہا شہداء نے وطن عزیز کے امن، سلامتی اور دفاع کے لیے عظیم قربانیاں دی ہیں۔ قوم اپنے بہادر شہداء اور غازیوں کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھے گی۔ فتنہ ہندوستان اور ملک دشمن عناصر کے مذموم عزائم کو ہر صورت ناکام بنایا جائے گا۔ افغانستان ہم سے بات نہیں کرے گا تو جو دلی کے ساتھ کیا وہی کابل کے ساتھ کریں گے۔ افغانستان کو کئی بار سمجھایا دہشت گردوں کی پشت پناہی چھوڑ دیں۔ ہم نے گارنٹی مانگی کہ افغانستان اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دے، لیکن افغانستان گارنٹی دینے کو تیار نہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا بھارت کو مارکہ حق میں جو مزہ چکھایا وہ اب براہ راست لڑنے کی جرت نہیں کرے گا۔ افغان حکومت اس وقت بھارت کی پراکسی بنی ہوئی ہے۔ پانی، دفاع اور قرضوں کی ادائیگی کے خرچے اسی بجٹ سے نکالے جائیں گے، چاہے اس کے لیے NFC کو چھیڑنا پڑے۔ وزیر اعظم کے سیاسی مشیر رانا ثناء اللہ کی پروگرام خبر میں گفتگو، بولے بھارت کی بڑھتی جارحیت کے خلاف فنڈز چاہیے۔ پاکستان کی واٹر سیکیورٹی اور دفاع کے لیے فنڈز ناگزیر ہو چکے، پارلیمنٹ سے بجٹ کے دوران ہی ایمرجنسی فنڈ لینا ہوں گے۔ NFC کے معاملے پر کافی عرصے سے بات ہو رہی ہے۔ کے اوپر بھی انٹرنل اور ایکسٹرنل سلامتی کے لیے وہ چیز بھی جو ہے وہ اتنی ہی ضروری ہے۔ پانی کا معاملہ ہے، پانی کو انڈیا جو ہے وہ ویپنائز کرنے جا رہا ہے۔ چناب ریور کے اوپر اس نے 5 ڈیمز کی کنسٹرکشن جو ہے وہ بڑی تیزی سے شروع کی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ پاپولیشن کا مسئلہ ہے، اسی طرح سے ایجوکیشن ہے، اسی طرح سے ہیلتھ ہے۔ ان میں سے کوئی بھی ایسی چیز ہے کہ جس کو آپ مؤخر کر سکتے ہیں؟ ہر قیمت پہ اسی بجٹ میں جو 2026-27 کا بجٹ ہوگا، ان کو اسی بجٹ میں آپ نے حل کرنا ہے۔ NFC جو ہے وہ ایک ایسا ایشو ہے کہ جس کے اوپر ڈسکشن جو ہے وہ کافی عرصہ سے جو ہے وہ چل رہی ہے۔ اسلام آباد میں پیٹرول پمپس انویسٹمنٹ کی آڑ میں اربوں روپے فراڈ کا انکشاف۔ ذرائع کے مطابق اسلام آباد اور KP کے بڑے لوگ اسلام آباد پیٹرول پمپس انویسٹمنٹ فراڈ میں ملوث بتائے جا رہے ہیں۔ انویسٹمنٹ فراڈ میں عادل اکرام نامی ملزم کا نام سامنے آیا ہے۔ فراڈ سکیم میں عادل اکرام کے خلاف اسلام آباد کے 3 تھانوں میں مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ ملزم کے خلاف ہری پور سمیت KP کے کئی شہروں میں بھی مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ عادل اکرام نے متاثرین کو پیٹرول پمپس میں سرمایہ کاری پر منافع کا لالچ دیا تھا۔ فراڈ میں مبینہ طور پر کئی سرکاری افسران نے بھی مال بنایا۔ فراڈ کی مبینہ بیرون ملک منتقلی اور منی لانڈرنگ کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ ملزم کا کئی اہم شخصیات کے مبینہ فرنٹ مین کے طور پر کام کرنے کا بھی انکشاف ہوا ہے۔ عادل اکرام جوڈیشل ریمانڈ پر جیل میں ہیں، ادارے تحقیقات کر رہے ہیں۔